بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت پاک ہیں جو 4 پشت تک نبی ہیں۔ حضرت یوسف بن یعقوب باپ نبی، بن اسحاق باپ نبی، بن ابراہیم باپ نبی۔ یہ صرف نبیوں میں حضرت یوسف پاک کے پاس اعزاز ہے کہ ان کی 4 پشتیں اللہ کے نبی ہیں، اور صحابہ کرام میں یہ اعزاز صرف ایک صحابی کے پاس ہے، حضرت ابو بکر صدیق۔ 4 پشت صحابی ہے، ماں باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، آگے اپنی بیٹا بیٹی بھی صحابی، پوتا پوتی نواسا نواسی بھی صحابی۔ یہ صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، وحور عین امثال اللؤلؤ المکنون۔ وحور عین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جو حور عین ہے نا، وہ تم نے نہیں دیکھی، اس کا کیا حسن ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس میں کتنی ہیں، تو لیکن اس دنیا میں تو حور عین نہیں ہے نا۔ ایک مائی صاحبہ ہے، صحابیہ ہے، حضرت ام رومان، یا آپ نام بھی یاد کیا کریں، رضی اللہ تعالی عنہا، ام رومان۔ یہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جن کی قبر میں حضور خود اترے تھے۔ کل 5 قبریں ہیں، ان میں ایک ام رومان بھی ہیں۔ مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا کی بھی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر حضور خود اترے تھے۔ تو ام رومان کی قبر میں اور سیدہ خدیجہ پاک، 3 خواتین ہیں اور 2 مرد ہیں، قبر میں حضور اترے، اور ایک خدیجہ پاک کا بیٹا ہے اور ایک عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ یہ 5 قبریں ہیں جن میں حضور اترے ہیں۔ یہ خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ اور ام رومان جو ہے، سرکار نے فرمایا جنت کی حور عین جس نے دیکھنی ہو نا، وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ یہ ام رومان کون ہے؟ ام رومان کون ہے؟ یہ کیوں چھپائی گئی یہ باتیں؟ حور عین یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر کی گھر والی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام عائشہ صدیقہ کی ماں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ام عائشہ صدیقہ پھر قرآن پاک کی سورہ نور، کیوں میں نے پتہ ہے نا کہ آج کل فیس بک پر بڑے بڑے شیطان بیٹھ گئے نے اور ازواج مطہرات کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہیں، اور تراویح کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہیں، بھونکے جا رہے ہیں بڑے کتے، چھوٹے بڑے کتے نہیں، بڑے بڑے کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں تاکہ کتے کے منہ پر ایسا تماچا پڑے، صبح قیامت تک نہ اٹھ سکے۔ قرآن کریم کی سورہ نور میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطیبات للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اٹھاؤ تفسیر مجموع الزوائد کے اندر، سرکار کی زبانی کون ہے، صحابہ کی زبانی کون ہے؟ فرمایا پاکیزہ عورتوں سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور مردوں سے مراد انبیاء کرام۔ حضور کی ساری ازواج مطہرات پاکیزہ، آل پاک، ازواج پاک، اصحاب پاک، یہ ازواج پاک۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کدو شریف حضور کو پسند تھا۔ اگر کوئی بندہ کدو شریف کو نہ پسند کرے، وہ کہے جی انکار کرتا ہوں، اسلام سے خارج ہو گیا۔ عائشہ کس کی پسند ہے؟ تو نبی کی پسند کو جو نہ پسند کرے، مومن کیسے رہ گیا وہ؟ پھر سنو، تیرے ملوانے تے تہاڈے شیاطین اے ہن جمدے پے نے بکواس کرنا لے۔ اللہ کی پسند عائشہ، رسول اللہ کی پسند عائشہ، قرآن کی پسند عائشہ، اور تو قرآن کس منہ سے پڑھتا ہے؟ یہ قرآن اترا بھی عائشہ کے گھر میں، اور صدیق اکبر تجھے پسند نہیں، دولہا بنے آئے ہیں سرکار کے، دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، سرکار کے سرکار دو عالم نہیں دیکھ رہے کیا؟ حضور دولہا بن کے ان کے گھر آ رہے ہیں، اور روزانہ صبح ہوتی شام ہوتی ابو بکر صدیق کے گھر حضور روزانہ آتے، اور فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا صببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اور یاد رہے، ایک بار نبی پاک کی 2 ازواج مطہرات میں 2 گروپ تھے ان کے، رضی اللہ عنہن اجمعین، سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، نبی کے ازواج ہیں۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بھیجا، سرکار سے جا کے کہو کہ جب تمہارے عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں حضور تو لوگ تحائف دیتے ہیں، ہمارے گھر میں نہیں دیتے، تو ان کو جا کے سمجھائیں کہ حضور ذرا ہماری بھی سفارش۔ جب حضرت فاطمہ زہرا گئیں، مطالبہ تھا
کوئی معاذ اللہ شکایت نہیں تھی، مطالبہ تھا ہمارے گھر بھی تحائف آنے چاہیے۔ پتہ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ تو عائشہ سے پیار نہیں کرتی؟ فرمایا پیار کرتی ہوں۔ فرمایا بس تو اس سے پیار کر اور بات نہ کر۔ جب عائشہ کے خلاف سرکار اپنے جگر پارے کی بات نہیں سننا چاہتے تو آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اور ایسی پاکیزہ ہیں، دیکھو میری بات سنیں، سرکار مسجد میں آئے، نالین پہنے ہوئے تھے، موزے میں تھوک لگ گیا۔ جبریل امین ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب اس کو اتار دیں، اس میں تھوک لگا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، بے شک پاک ہے۔ سرکار نے اتارے، صحابہ نے اتار دیے۔ میں پوچھتا ہوں صحابہ تو نماز میں کھڑے تھے، انہیں کیسے پتا تھا نماز خدا کی تھی، دیدار مصطفیٰ کا تھا؟ اتار۔ فرمایا کیوں اتارا؟ یا رسول اللہ خلا تھا فخلانا، آپ نے اتارے ہم نے بھی اتار دیے۔ پتہ سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا مولا نے فرمایا اس میں تھوک لگا ہوا تھا۔ جس موزے میں تھوک لگا ہوا رب کہتا ہے میرے نبی کے بدن سے نہ چھوئے۔ اگر حضور کے ازواج مطہرات میں کوئی بات ہوتی ہے تو عائشہ کے گھر میں جبریل آتے، سارا قرآن۔ اور یہ نعت خونوں نے خود ہی بنا لی ہے شعر، یہ نعت خونوں نے خود ہی خون کیا ہوا ہے۔ وہ کیا جی، وہ حضرت عائشہ، وہ جی ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ تو یہ بتائیں کون سا گھر ہے جس کے گھر میں جبریل نہیں آتے اجازت کے بغیر؟ وہ کون سا گھر ہے؟ ہمیں بتائیں تو صحیح نا۔ خون کیے جا رہے ہر بات کا، شعر ٹھیک ہے بالکل، اس کو فٹنگ غلط ہے اس کی۔ اس سے مراد جو گھر ہے اور عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ آپ جائیں مدینہ، اللہ کو جانا نصیب کریں، ہم کٹھے چلیں۔ اللہ پاک آج بدر کا دن ہے، اس کی برکت سے ہم سب کو مدینہ کٹھا نصیب کر دیں، ہم سارے کٹھے مدینہ چلا جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر میں دکھاؤں گا آپ کو، میرے ساتھ چلیں، آپ جو دیکھ آئے ہیں اللہ ان کو پھر جانا نصیب کرے، اور یہ مسجد خضرا سے گنبد خضرا کا سفر لکھا جائے، اللہ کرے۔ بابا جبریل کہاں لگا ہوا ہے؟ ام عائشہ کے حجرے کے سامنے۔ ہائے ہائے ہائے، ام عائشہ کے حجرے کے سامنے بابا جبریل لگا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جبریل امین سارے نبیوں کے پاس گئے، کہیں ایسا ہوا کہ دروازہ بھی ہو کہیں پہ؟ وہ تو دروازے کی ضرورت نہیں ہے جبریل کو، لیکن سرکار کا جب دربار آیا تو منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل بھی، شان ویکھو سونے دے دربار دی۔ اور اس طرح دروازے دے کھڑے ہو جانے، حضور اجازت ہے، حضور اجازت ہے، حضور اجازت ہے۔ اور شاید آپ کو یہ یاد نہ ہو، بدر کا موقع جب ہوا، بدر غزوہ بدر جب ہوا، جبریل امین بھی آیا، اور جو بدری صحابہ ہیں وہ دوسروں سے افضل ہیں۔ اور جبریل امین فرماتے ہیں کہ جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی وہ افضل، جن ملائکہ نے شرکت کی وہ ملائکہ سارے ملائکہ سے افضل بدری۔ اور وہ جو تحقیق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ تحقیق ہم کریں گے صحابہ کے بارے میں، ان کو بتا دو۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے قرآن پاک اتارا، اور بدر والو اعملوا ما شئتم، تم نے جو مرضی کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جو مرضی کرو۔ خدا کہہ رہا ہے، تیری تحقیق میں کیا؟ خدا کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ رب سے راضی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے یہ بتاؤ نا ہم صحابہ کرام سے۔ بھائی صحابہ کا کوئی گستاخ ہے وہ بھی کتا جہنمی ہے، جو اہل بیت نبوت کا گستاخ ہے وہ کتا جہنمی ہے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت نبوت کا، حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ بدر والے جتنے صحابہ ہیں سارے کیا ہیں؟ تو کتنے تھے صحابہ بدر کے اندر؟ جی 313 صحابہ اکرام نے شرکت نہیں کی، 313 صحابہ اکرام تھے نہیں، کچھ غیر حاضر تھے جن کو حضور نے خود حاضر کر دیا۔ ان میں جناب عثمان غنی بھی ہے، حضور نے فرمایا تو بدری بھی ہے، بدر کا حصہ بھی ہے۔ اور میں ایک تھوڑی سی بات یاد کروا دوں آپ کو، شاید آپ کے دل پر یہ بات تھوڑا اثر کرے۔ آپ کو معلوم ہے جب بدر حضور جا رہے تھے، نبی کی شہزادی سیدہ رقیہ بیمار تھی، اور نبی پاک نے اپنی بیٹی کو جب ملے تو حضور کے آنسو ٹپ ٹپا گئے۔ فرمایا بیٹا دین کا کام ہے، میں کیسے گھر رہ سکتا ہوں؟ اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عثمان غنی نے پھر اسی وقت اپنا لباس پہنا آئے نہیں اور تلوار پکڑی حضور میں، فرمایا تم میری بیٹی کے پاس رہو۔ اور اسی بیٹی پاک کا وصال مبارک جب بدر کی خوشخبری آئی، عثمان غنی قبر کے اوپر مٹی ڈال چکے تھے، اور سرکار جب آئے تو بیٹی گھر میں نہیں تھی۔ اتنا دین کا ہم کام ہے، اور اس بیٹی کو کبھی یاد کر لیا کریں جس کو دیکھ کر حضور کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اور یہ وہ بیٹی تھی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھی۔ سیدہ خدیجہ پاک نے سرکار کا دامن پکڑ کے کہا میری بیٹی گھر نہیں رہ سکتی۔ فرمایا ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جب جانے لگا قافلہ، سیدہ خدیجہ پاک کو سرکار اس طرح جو جھروکے سے دیکھ رہے تھے، میری بیٹی مسافرہ ہو کے جا رہی ہے، حبشہ گئی۔ پھر جو حبشہ سے آتا پوچھتے اس کے کیا حالات ہیں،
یہ نبی کی شہزادی کا وصال بھی اسی رمضان مبارک کے اندر ہی ہے. سیدہ طیبہ حضرت رقیہ، حضور کی چاروں بیٹیوں پر سلام و نبی کی برکت سے، حضور کے بیٹوں پر بھی سلام و نبی پاک کی برکت سے. تو یہ وہ بیٹی پاک ہیں. عثمان غنی جا نہیں سکے، حضور نے فرمایا بدر کا حصہ تمہارا ہے. اب دیکھیں مفتی احمد جان خان نعیمی فرماتے ہیں میں رات کے وقت بدر گیا، رات کا وقت تھا، کہتے میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے بدر میں جا کے میں نے کہا بدر والوں نکارہ بجاتے تھے، نکارہ. آج نکارے کی آواز نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ وہ جو جب نوبت جس کو کہتے ہیں نا آپ، ہاں کسی وقت یہ ہمارے افطاری کے وقت بھی بجاتے تھے، سحری میں بھی شہروں کے اندر، ہاں نوبت، وہ کہاں ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے ایسے ہاتھ باندھے، میں نے کہا جانے ساران بدر و احد پہ درود، حق فگاران بیعت پہ لاکھوں سلام، جانے ساران بدر و احد پہ درود، حق فگاران بیعت پہ لاکھوں سلام. فرمایا نکارہ بجنا شروع ہوا. کہا احمد یار تم نے سمجھا مر گئے ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہم زندہ ہے. اور ہاں کچھ لوگ یہ بھی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں پاکستان مٹنے جا رہا ہے، پاکستان جو ہے ڈیفالٹر ہو رہا ہے، ملک کو چھوڑ دو. سنو، پاکستان مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، پاکستان صحابہ کرام کی طاقت ہے. جب پاکستان بنا تھا کہتے ایک بندہ بدر کے اندر تھا اور ایک بندہ حضور کی حکومت خزرہ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے جا کے عربی کو کہا کہ وہاں پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسوں کی جنگ پھر چڑھ گئی ہے، پاکستان کو مٹانے آ گئے ہیں. اس نے کہا خوشخبری ہو، حضور پاک علیہ السلام فوجی لباس میں ابو بکر عمر کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گئے. فرمایا میں پاکستان جا رہا ہوں. جب بدر پہنچے تو بدر انہوں نے کہا بدر والے سارے صحابہ فوجی لباس پہن کر پاکستان چلے گئے. جب بلال حبشی کے مزار پہ پہنچے آواز آئی ہلما الی پاکستان، مصطفیٰ پاکستان چلے گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ چلو پاکستان چلو. یہ پاکستان مصطفیٰ کا عطیہ ہے، یہ پاکستان فیضان مصطفیٰ ہے. ساری دنیا کی طاقتیں سے ختم کرنا چاہے پاکستان صبح قیامت تک ہے. بتاتا چلو سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی سیاستہ میں روایت ہے، باب غزوۃ الہند، ہندوستان کے غزوے کا باب. اس میں کیا ہے؟ غزوہ کس کو کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ جس میں حضور شریک ہوں. سریہ کہتے ہیں جس میں حضور نہ ہو. تو ہندوستان یعنی پاکستان سے غزوہ ہوگا، اس کے سربراہ میرے آقا مولا ہوں گے. اور یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں، مٹانے کے لیے آیا ہے. ساری قوتیں سن لیں، پاکستان رہنے کے لیے ہے، پاکستان کی بقا میرے مصطفیٰ ہے. تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ وہ نکارے کی آواز سنی. چلو آپ کہیں گے احمد یار نہیں سنی ہے، اٹھاؤ مدارج نبوت. شیخ محقق فرماتے ہیں میں نے خود سنی. اس سے آگے چلے سبل الہدی والرشاد، 1000 کتاب کا نچوڑ ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نے اس آواز کو خود سنا. وہ بدر سے آواز آ رہی تھی. بدر کے اندر مسجد عریش اب بن چکی ہے، اب مسجد عریش اب بن چکی ہے. اور بدری ہائی سب چلیں، اب تیاری کریں. ہاں نہیں تیاری کریں، آپ چلیں. صحابہ کرام جو بدر کے صحابہ کرام ہیں ان کے جو روضے بنائے ہیں انہوں نے نا، جس طرح جنت البقیع کی 4 دیواری کی ہے نا، ویسے ابھی نیٹ پہ وزٹ کریں، بڑی خوبصورت. وہ عریش، مسجد عریش کیا ہے؟ وہاں پر ایک محل بنایا گیا، میں چھپر نہیں کہتا اس کو، جہاں میرے نبی بیٹھے وہ کوئی محل ہے. اب اس محل کے اوپر کون بندہ کھڑا ہو جو حفاظت کرے سرکار کی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تھی ہم کر سکیں. تو پھر کون تھے؟ فرمایا مولا علی فرماتے فواللہ ما دنا من احد وابو بکر شافرا بالسیف. فرمایا ہم میں سے کوئی بندہ بھی آگے نہیں جا سکتا تھا، ابو بکر صدیق تلوار نکال کے کھڑے تھے ایسے. یہ بہادر ہے، یہ بہادر ہے. اور جب سرکار سجدے میں گئے نا، آپ کی چادر بھی گر گئی کندھوں سے، تو رونے لگے مولا یہ میں تھوڑے جو بندے لے کے آئے، اگر اے مر گئے نا آج تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا. ابو بکر صدیق نے کندھے پر چادر رکھی. فرمایا حضور آپ مانگے رب نہ دے، کیسی بات کر رہے ہیں حضور؟ بس ہو گیا ہے فیصلہ. تو 313 گئے اور پھڑکا کے رکھ دیا. جی اللہ نے ملائکہ کو بھیجا. اور میں عرض کر رہا تھا جبریل امین بیچ میں شرکت کی. جب جنگ ختم ہوگی جبریل امین علیہ السلام تشریف لے گئے، جماعت کھڑی تھی، آسمانوں میں گئے، دروازے بند تھے، کھٹکھٹاتے ہیں دروازے بند ہیں. مالک فرمایا میرے مصطفیٰ سے اجازت کے بغیر آؤ گے تو یہ کائنات بند ہے، جاؤ میرے حبیب کے پاس. اجازت مانگے بغیر آ گئے. جبریل امین آئے، حضور نماز میں کھڑے تھے، حضور مسکرا پڑے. فرمایا لگے ہی پتا ہوں میرا کی مقام ہے. اور آپ کسی مشکل کے لیے اصحاب بدر کے 313 نام لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کی 3 بار تلاوت کر لیں، دعا مانگیں ان کے توسل سے، برکت ہی برکت ہے، ہر مشکل حل ہو جائے گی. تو بدر ہی صحابہ کرام بھی. اور آخری بات جی، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے متعلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا قرآن ان کے گھر میں آیا، ان کے گھر میں آیا، اما عائشہ کے گھر میں. تو اما عائشہ آدھا دین حضور نے فرمایا عائشہ سے لے لو، آدھا دین آپ سے
آپ نے یوں آگے صحابہ کرام کو بتایا، آدھا دین آپ جاننے والی تھی، قرآن بھی آپ کے گھر میں، حضور آج تک ان کے گھر میں، اور ان کے گھر کا طواف فرشتے کر رہے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ مجدد فسانی فرماتے ہیں میں ختم دلواتا تھا، میں کہتا تھا یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو فلاں کو فلاں کو۔ ہمارے ہاں ام عائشہ کے یوم کا کوئی رواج نہیں ہے، محسن محسن کائنات کا کوئی رواج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ فرمایا میں یہ دعا کرتا، یہ کرتا، یہ کرتا، کہتے پھر میں سرکار مجھے ملے، حضور نے چہرہ موڑ لیا۔ میں نے کہا حضور کیا قصور ہوا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں میرا کھانا آج بھی عائشہ کے گھر آتا ہے، میں عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، یعنی عائشہ کا نام تم نے کیوں نہیں لیا؟ فرمایا میں نے پھر حضور کے السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ ام عائشہ کا نام بھی لیا، اہل بیت کا نام بھی لیا، پھر حضور جا کے خوش ہوئے۔ تو آج تک حضور عائشہ کے گھر میں ہیں۔ اور پھر سنیں اگلا جملہ سن لیں، انہاں واسطے جڑے ٹوں ٹوں کر دینے، ٹوں ٹوں واسطے اے جملہ سن لو۔ جبریل امین آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ تصویر بھیجی ہے، یہ عائشہ ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے پسند ہے، ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تمہاری زوجہ یہی ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لیں، جو تھوڑا گڑبڑ کرتے ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، گڑبڑ کرتے ہیں وہ سنیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی تھی، ام عائشہ نے دعا کی، فاطمہ تیری شان بلند ہو، تیرا مقام بلند ہو، تیرے فلاں بلند ہو، اللہ تجھے بلندیاں دے۔ حضرت فاطمہ رو پڑی۔ فرمایا کیوں بیٹا، میں نے دعا کی ہے۔ فرمایا امی جان میرا مقام جتنا بھی بڑھ جائے میں نے تو علی کے ساتھ رہنا ہے، آپ کا مقام جتنا بھی گر جائے آپ نے میرے بابا کی گودی میں گرنا ہے۔ اس مقام کو ہم کیسے پا سکتے ہیں جس مقام میں آپ موجود ہوں؟ یہ باتیں چھپائی ہوئی تھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔